اچھا چہرہ بنانا ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا بچہ مضبوط ہو، ہم تو چاہتے ہی ہیں صاحب کچھ سیکھنا ہے تو میرا نمبر لے لو، ہم سے سیکھو بتا دیں گے کیسے آتا ہے اپنے اندر جذبہ۔ مگر یہ کڑا پہننے سے بلیا پہننے سے کوئی مردانگی نہیں آتی ہے، بلکہ لوگ دیکھ کر کے لکھا کہتا ہے، لوگ دیکھ کر کے لچا کہتا ہے، لوگ دیکھ کر کے لفنگا کہتا ہے۔ ہم نہیں کریں صاحب، یہ آپ کے گاؤں کا آدمی کا تعلق سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ذرا پوچھئے گا کبھی۔ ہاں جی پھر سمجھ میں بات آئے گا، یہ چیزیں ناجائز ہیں، ہم کو پتا ہے کہ میری بات اچھی نہیں لگے گی، مگر جب بڑے ہو جائیے گا نا تو پھر یاد آئے گی میری بات ہے۔ سنیں نبی جو دے اسے لے لو، نبی جن چیزوں سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ، اگر اس سے ہم باز آ گئے، اچھا نبی نے جو دیا ہے سب سے قیمتی چیز جو دیا ہے اس چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان، اس چیز کا نام ہے اخلاق۔ نہ میرا ایمان بڑھیا ہے نہ اخلاق بڑھیا ہے، چاہے کوئی صاحب ہو، چاہے نہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہلاتا ہو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہ ایمان بڑھیا ہے نہ اخلاق بڑھیا ہے، اس لیے ہمارا ماحول بڑھیا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان اور اخلاق بڑھیا ہو جائے، پھر آپ جس جگہ رہیں، جس میدان میں رہیں، جس جگہ رہیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ ہر جگہ کامیاب نظر آئیں گے۔ بس ایک بات سن لیجئے، ایمان کی بات آئی ہے، ایک عربی ہے ایک دیہاتی ہے، وہ دیہاتی اپنی بکریوں کو لے کر کے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، تمام بکریوں کو لے کر کے جنگل گیا چرانے کے لیے، بکریاں چرا ہی رہا ہے، اتنے میں ہی ایک بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیا سمجھتے صاحب عربی مانا تھا دیہاتی، وہ بکریاں چرانے والا دیہاتی، وہ دیہاتی آیا اور بکریاں چرانے لگا جنگل میں، بکریاں چرا ہی رہا ہے، اتنے میں ہی ایک بھیڑیا آ گیا۔ جیسے ہی بھیڑیا آیا بکری کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں تھا لاٹھی، اس لاٹھی کے ذریعے اس کے چہرے پر مارا، جیسے ہی چہرہ بھی کہتے ہیں، اپنے دیہاتی بھاشا میں اس کو تھتنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے تھتنے پہ جب چوٹ لگی دور جا کر کے بیٹھ گیا، جب دور جا کر کے بیٹھا ہے تو وہیں سے وہ خوشائی کرتا ہے، وہیں سے وہ بولتا ہے، کیسے؟ جیسے انسان بولتا ہے، جیسے حضرت لوگ بولتے ہیں، ویسا ہی اس نے کہا، اس نے بھیڑیے نے، اے انسان لاٹھی تھا تو تم بچ گیا، لاٹھی نہیں ہوتا تو تم کو تو آج پھاڑیے دیتے، بکری بات کی چیز ہے تم کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اتنا کہنا تھا، یہ حضرت انسان گھبرا گئے، کہا یہ تو کمال کی بات ہے، یہ بولی تو ہماری ہے، یہ بولنے کی صفت تو ہم انسانوں کے اندر ہے، یہ صفت اس کے اندر کیسے آئی؟ جیسے ہی دل میں سوچنے لگا، بھیڑیا کہتا ہے، اے حضرت انسان میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے، ہر دن اللہ کے نبی سمجھاتے سمجھ میں بات نہیں آتی، ہر دن اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں تمہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، تمہارے کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اتنا ہی تو کہنا تھا، کس کا؟ بھیڑیا کا۔ اب ایمان مچلا، اب سوچا کہ کلمہ پڑھیے لیتے ہیں، بڑا بڑھیا رہے گا، ایمان لے ہی آتے ہیں، مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، یہ دل میں خیال لا ہی رہے ہیں۔ بھیڑیا کہتا ہے، اے انسان ایک کا سوچتا ہے، سوچو مت جاؤ کلمہ پڑھو۔ کیا کہا؟ سوچو مت جاؤ کلمہ پڑھو۔ ایسا ہی کلمہ پڑھنے کی بات کہی ہے نا، فوراً انسان کہتا ہے یہ اتنی بکریاں ہیں، اتنے مال ہیں، اتنی بکریوں کو چھوڑ کر کے کس کے حوالے چھوڑ جاؤں؟ اتنا جملہ کہا نا، تب پھر سنو، وہ بھیڑیا کہتا ہے، سنو جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تم سنو، پڑھنے جا رہے ہو، میں پہلے سے اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، پڑھنے جا رہے ہو، میں پہلے سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اتنا جب کہنا تھا نا تو کہا کہ ابھی تو ہماری بکری لے ہی جا رہے تھے، اب پھر ہماری بکریوں کی حفاظت کیوں کرو گے؟ کہا بس اب ایمان کی بات آ گئی ہے۔ کس بات کیا بات آ گئی صاحب؟ ایمان کی بات آ گئی ہے، تمہاری بکریوں کی حفاظت اب ہمارے ذمہ ہے۔ جیسے ہی وہ انسان جا بھی رہا ہے، اب پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے کہ بکری کیٹھ لے لیا، کون؟ بھیڑیا۔ مگر پہنچا مسجد نبی میں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جیسے ہی پہنچا قدم ناز کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا نبی کونین نے اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا۔ صاحب کبھی سینے سے لگا کے دیکھیے گا، سینے سے لگانا بھول گئے ہم، مسافہ کرنا بھول گئے ہم، جیسے ہی سینے سے لگایا نا
تو فوراً وہ دھیرے سے کہتا ہے حضور ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گئے نا, کہا کہ حضور ہم کو جو سبق ملا ہے نا وہ بھیڑیا سے ملا ہے. وہ بھیڑیا آپ پر ایمان رکھتا ہے. کہا وہی بھیڑیا نہیں, تمام بھیڑیا مجھ پر ایمان رکھتا ہے نا. تمام جانور ہم میرا احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنا جملہ سنا. اب سننے کے بعد کہا کہ حضور بکریاں ساری جنگل میں ہیں. کہا وہاں جاؤ, تمہاری بکریوں کی حفاظت بھیڑیا اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اب جب بیٹھ کے جاتا ہے انسان, جب جاتا ہے جنگل میں انٹری کرتا ہے, وہی بھیڑیا تمام بکریوں کی حفاظت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیسا کروا ہے مگر کے اتنے اچھے طریقے سے اتنی بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, مگر وہ اکیلا بھیڑیا تمام بکریوں کی حفاظت کرتا ہوا دکھائی دیا. بیٹھ کے رونے لگا. ایسے مجھے بھی سبق ملا ہے. قسم خدا کی آج انسان بڑا سچا مسلمان ہو جائے کہ جتنے سے بھیڑیے ہیں لیکن میری حفاظت کرتا ہوا نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ کر کے رونے لگے. یہاں سے سوک ملا صاحب, جب ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے نا, جس بھیڑیے کے ڈر سے ہم دائیں بائیں ہو رہے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صاحب ایمان پختہ کر لیجئے, وہی بھیڑیا میری حفاظت کریں گے, ہے نا. تو اس بھیڑیے سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے صاحب؟ بھائی کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس کے لیے طریقہ ہے, اچھی بات کہیے. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہیے, اچھی بات سنائیے. بیٹیوں کو اچھی تربیت دیجیے, اچھے ماحول میں سیچیے, برے ماحول سے دور رکھیے. چاہے وہ بہو ہو یا بیٹی ہو یا جو ہے دادی ہو یا خالہ ہو یا پھوپھی ہو یا آپ ہو یا آپ کے بھائی ہو, اچھی بات سنائیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کا ماحول بڑھیا ہو جائے گا. اس شادی سے یہی پیغام ہے, جب آپ اچھی بات کہیں گے نا اپنے گھر میں, وہ دلہا بابو ہو یا دلہا بابو کے ابو صاحب ہو, اگر اچھی بات کہتے رہیں گے تو پھر گھر میں بگاڑ بھی نہیں ہوگا, جھگڑا بھی نہیں ہوگا, لڑائی بھی نہیں ہوگی, معاملات اچھے رہیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اچھائی اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا بننے کی کوشش کریں گے تب نہ میرے اندر بدلاؤ آئے گا صاحب. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. قرآن کا اعلان ہے, جو قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے تو پھر معاملات کبھی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ بھی ہدایت نہیں دے گا. خود کو بدلنے کی کوشش کیجئے, پھر دیکھیے آپ خود ہی کامیاب نظر آئیں گے. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اپنے اندر بدلاؤ لائیے, نماز بھی پڑھیے, روزہ بھی رکھیے, دین کی بات بھی سنائیے. اپنے آپ میں سب ایک مبلغ ہو جائیے اور ہر گھر جا کر کے, ہر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اچھی بات سنائیے. اپنے بچوں کو تربیت دیجیے, ماحول میں چینجنگ لائیے. پھر دیکھیے جہاں جائیے گا آپ کو عزت ملے گی. بیوی اتنا بھاری بھلا کہلاتا ہے, مگر ایمانداری بتائیے کہ آپ کہیں جاتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا ماحول سازگار ہے؟ نہیں کہتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ماحول ہم خود بگاڑ رکھا ہے. میں نے پہلے جملہ کہہ دیا نا کہ تربیت کی ضرورت ہے. وہ تربیت کیسے آئے گی؟ آپ اچھی باتیں سنائیے اپنے بچوں کو, اور آپ اچھی باتیں جب سنائیے گا یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ فلانا پڑھ کے آیا ہے, وہ بی اے کر کے آیا ہے, وہ انٹر کر کے آیا ہے, وہ ڈاکٹر بن کے آیا ہے, وہ ماحول سنوارے گا. اس بات کی قطعی فکر نہیں کیجیے, آپ اپنی فکر کیجیے, اپنے بچوں کو سنواریے. جو بات علماء سے سنے وہ اپنے بچوں کو سنائیے, اپنی بیوی کو سنائیے. انشاءاللہ ماحول سازگار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب. لا الہ الا اللہ محمد